سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اکثر افراد کا سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ کیا سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کی سانس پھول جاتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ تنہا نہیں، در حقیقت میراتھن مقابلوں کا حصہ بننے والے ایتھلیٹس کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، یعنی سیڑھیاں چڑھ کر چند منزلوں پر جانے سے ان کا سانس بھی پھول جاتا ہے، جیسے 4 ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے والی ایتھلیٹ ایمیلیا بونی نے ایک ٹویٹ میں ایسا بتایا۔ تو آخر سیڑھیاں چڑھنا ہمارے پھیپھڑوں کے لیے سانس لینا مشکل کیوں بنا دیتا ہے؟ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کیوں پھول جاتی ہے؟ زمین پر بھاگنے کے مقابلے میں سیڑھیاں چڑھنے کے دوران ہمارا جسم مختلف انداز سے کام کرتا ہے اور یہ بنیادی طور پر مسلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر ٹیموٹھی جے مائیکل کے مطابق ہمارے جسم کے ہر پٹھے کے انفرادی مسل فائبرز ہوتے ہیں، جن کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک سست روی سے متحرک ہونے والے اور دوسرے تیزی سے متحرک ہونے والے۔ یہ سست روی سے کام کرنے والے مسل فائبرز تھکاوٹ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور طویل فاصلے کی دوڑ یا ایسی سرگرمیوں کے دوران آپ کے جسم کی کارکردگی کو مستحکم رکھتے ہیں۔ تیزی سے متحرک ہونے والے مسل فائبرز اس وقت کام کرتے ہیں جب جسم کو فوری طور طاقتور کام جیسے چھلانگ لگانا یا سیڑھیاں چڑھنا وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر ٹیموٹھی جے مائیکل نے بتایا کہ سیڑھیاں چڑھنا جسم کے لیے ایک مشکل سرگرمی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے لیے اسے زیادہ مضبوطی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے تیزی سے متحرک ہونے والے مسل فائبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مڈ ویسٹرن اسٹیٹ یونیورسٹی کے فزیولوجسٹ اور پروفیسر فرینک وائٹ نے بتایا کہ سیڑھیاں چڑھنے کے دوران جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کے حوالے سے حساسیت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ جتنی حرکت کرتے ہیں تھکاوٹ اتنی جلدی طاری ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے حالات میں جسم بہت کم جسمانی سرگرمیوں پر بھی سانس لینے میں مشکل محسوس کرنے لگتا ہے، مگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پسینہ بہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جسمانی طور پر فٹ نہیں، در حقیقت فٹ افراد کا پسینہ جلد خارج ہوتا ہے تاکہ جسم کو ٹھنڈا رکھنا ممکن ہو سکے۔ ویسے سیڑھیاں چڑھنے پر سانس پھولنے کی چند اور وجوہات بھی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ کئی سے ثقل کے خلاف جدوجہد۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو، مگر ہمارا جسم سطح پر چڑھنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، تو جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہیں تو ایک طرح سے کئی سے ثقل کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ اوپر کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے جسمانی وزن کو بھی اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے زیادہ مسلز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کئی سے ثقل کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو اوپر کی جانب بار بار اٹھاتے ہیں۔ کوئی تیاری نہ ہونا۔ کسی ریس کے دوران لوگ مختلف ورزشوں سے اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں۔ در حقیقت ورزش سے قبل وارم اپ ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم کو کام کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے، جبکہ آکسیجن کا بہاؤ بڑھایا جا سکے۔ اس کے برعکس جب روزمرہ کی زندگی میں سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس کے لیے کسی قسم کی تیاری نہیں کرتے۔ جب آپ کے مسلز تیسری یا 5ویں منزل پر سیڑھیاں چڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ کام کرنے کی صورت میں جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں عارضی طور پر مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان مسلز کا استعمال جو عام طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اگر آپ دوڑ کے مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے پنڈلیوں وغیرہ کے مسلز کی متحرک ہوتے ہیں، مگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ مسلز حرکت میں آتے ہیں جو عام طور پر جسم استعمال نہیں کرتا۔ اس وجہ سے بھی سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور پھیپھڑوں کے لیے بھاری ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آپ طویل فاصلے تک دوڑ سکتے ہیں، مگر اپنے جسم کے وزن اٹھا کر چند سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ آکسیجن کی کمی۔ ویسے یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی فرد کتنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سانس پھولنے کی شکایت کر سکتا ہے۔ کچھ افراد 4 منزلوں تک تو بغیر کسی مشکل کے چڑھ جاتے ہیں، کچھ 2 منزلوں کے بعد ہی تھک جاتے ہیں۔ در حقیقت جب جسم کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ آکسیجن خرچ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے اور سانس بھی پھول جاتا ہے۔